کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے دنیا کی بہتر زندگی مگر کیسے۔ دیکھیے، ہم لوگوں نے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے نئے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے، لیکن ہمیں ان طریقوں کو چھوڑ کر اس طریقے پر آنا ہے جو دین نے، اسلام نے ہم لوگوں کو بتلایا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج ہم دنیا کی بہتر زندگی کیسے گزاریں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی بہتر زندگی گزار سکیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنا ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح یہ وہ طریقہ ہے، اگر ہم ایمان لائے، اس کے مطابق نیک اعمال کریں تو پھر ہم دنیا کی بہتر زندگی گزار سکیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں، جو کوئی نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ پر ہو وہ ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے دنیا کی بہتر زندگی دیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اور اللہ نے کہا کہ آخرت میں بھی اس کا اجر بالکل ملے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے کہ اگر دنیا کی بہتر زندگی چاہیے تو پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا اور نیک اعمال کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایمان لائے، اس کے مطابق نیک اعمال کرے، تو ہم دنیا کی بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا کی بہتر زندگی دیں گے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، ہم کہاں دنیا کی بہتر زندگی ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو یہاں ہے دنیا کی بہتر زندگی۔ ہمیں ایمان لانا ہوگا اور اس کے مطابق نیک اعمال کرنا ہوگا، تو ہمیں دنیا کی بہتر زندگی کا وعدہ ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ اب دوسری چیز کیا ہے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے؟ وہ ہے شکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان پر کتنے مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آئی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، بلکہ ہر حال میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اس چیز کا اعلان کر چکا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ تمہارا رب اس چیز کا اعلان کر چکا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور اللہ نے کہا اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب، ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے انسان میں شکر گزاری کب پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان میں شکر گزاری جب پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے، آج ہم لوگ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر کیا بولتے؟ ارے اللہ نے مجھے نہیں دیا اور اسے اتنا زیادہ دیا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی آپ اس پر شکر کرو۔ اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ان کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، تب ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی اور ہم کہیں گے الحمدللہ۔ دیکھ لو اب تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے اس پر شکر ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بڑا کر دے گا۔ اب تیسری چیز دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے صبر کرنے سے انسان دنیا کی بہتر زندگی گزار سکے گا۔ یہ اللہ کی دو نعمتیں ہیں، صبر اور شکر۔ صبر کرنے سے انسان دنیا کی بہتر زندگی گزار سکے گا۔ مثال کے طور پر آپ صحابہ کی زندگی دیکھ لو۔
جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے وہ من مانی زندگی گزارتے تھے، جو چاہے وہ کرتے تھے، ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، جو چاہے وہ کرتے تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کسی سے ان کی مال اور دولت چلی گئی، کسی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، کسی کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، کسی کے تو کپڑے بھی چھین لیے گئے، کسی سے سب کچھ چھین لیا گیا، بہت مشکلیں، بہت پریشانیاں، بہت تکلیفیں آئی ان پر، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ دیکھیے، خوف سے یعنی ڈر سے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے، اور جان کے نقصان سے آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایسے معاملوں میں صبر کرتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بشارت کن لوگوں کو دی؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ صبر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی کے گھر اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور سمجھ لو کہ وہ اس کی ایک لوتی اولاد تھی، تو وہ صبر کرنے کے بجائے کیا کرتے؟ ناشکری کرتے ہیں۔ ان کو اتنے بچے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارا ایک تو بچہ تھا اور اللہ نے ہم سے یہ بھی چھین لیا، تو یہ ہوگی ناشکری۔ ہم فوری کیا کرتے ہیں؟ صبر کے خلاف جا کر ناشکری کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، خوف سے آزماتا ہے، بھوک سے آزماتا ہے، مال کی کمی سے آزماتا ہے، اور جان کے نقصان سے آزماتا ہے، اور اللہ نے بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو صبر بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ اب چوتھی چیز دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے توبہ اور استغفار کرنا ہوگا ہمیں، توبہ اور استغفار۔ دیکھیے، دنیا میں ہم پر مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، دل بے چین ہے، دل کچھ اور چاہ رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کیجیے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا ہوا؟ کیا ہم اتنے نیک ہو گئے ہیں؟ کیا ہم سے کبھی گناہ ہوتے ہی نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شعراء آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، جو کچھ مصیبتیں تم پر دنیا میں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم تو تم کو بہت معاف کرتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے کہ جو بھی ہم پر دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم تو تم کو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں۔ اب پانچویں چیز دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، ایسا ڈر جس سے انسان نیکی کی طرف آتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اشارہ کر کہتے ہیں کہ تقوی دل کی کیفیت ہے، تقوی دل کی کیفیت ہے، تقوی دل کی کیفیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ طلاق آیت نمبر 2-3 میں فرماتے ہیں، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا یعنی اللہ کا ڈر اختیار کرے گا تو میں اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا میں اسے رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے تقوی، جس کے اختیار کرنے سے اللہ نے کیا کہا؟ ایک ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ میں اسے رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔
اب چھٹویں چیز دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے نماز، یعنی نماز پڑھنی ہوگی ہمیں۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، نماز فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آج کچھ لوگوں کے لیے صرف ایک نماز فرض ہے، اور وہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ، ایسا نظر آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر صرف 3 نمازیں فرض ہے، ظہر، عصر، مغرب۔ فجر عشاء پڑھ لیے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، نہیں، ایسا نہیں ہے میری ماں اور بہنوں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنی فرض ہے؟ ہر روز ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز یاد رکھیں، نماز ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اور فرمایا کہ رات کی نماز گناہوں سے بچاتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نماز جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور آخری فائدہ کیا بتلایا؟ جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دیکھیے آج ہر شخص پریشان ہے، بیماریوں سے ہر شخص پریشان ہے، ہاسپٹلس کا حال آپ دیکھ لو۔ تو نماز جسمانی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، نمازوں کا اہتمام کرے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے۔ نماز ہمیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یاد رکھے۔ اب 7ویں چیز دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے دعا کرنی ہوگی ہمیں، اللہ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہوگی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم کبھی دعا کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ پریشانیوں میں کرتے ہیں، مصیبتوں میں کرتے ہیں، یا پھر بیماریوں میں کرتے ہیں، یا پھر ایگزامس آ رہے بولے تو جب دعا کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بہت فائدے ہیں، یاد رکھیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ دیکھیے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور میں اسے ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں کوئی ظلم یا خطا رحمی یعنی رشتہ توڑنے والی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بس اس کے 3 طریقے ہیں۔ دیکھیے جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، آپ نے جو بھی دعا کی وہ یہیں پر دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا، جو مانگا وہ نہ دے کر آخرت کے لیے اس کا اجر بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا، جو مانگا وہ نہ دے کر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی کوئی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ پہلا جو مانگا وہ یہیں پر دے دیا جاتا ہے، دوسرا جو مانگا وہ نہ دے کر آخرت میں اس کا اجر بنا دیتا ہے۔ اور آخرت میں کتنا اجر ملے گا؟ دیکھیے بندہ جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو اس میں کچھ ایسے اعمال دیکھے گا جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں لیکن اس میں شامل ہوں گے، تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کس کا اجر ہے، یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ تو اسے کہا جائے گا کہ یہ تیری دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو آج مجھے اس سے زیادہ اجر ملتا۔ یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یعنی دیکھیں آپ نے کچھ مانگا ہو اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آپ کی کوئی اور دنیا کی مصیبت کو ٹال دیا۔ اور آج کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے اللہ ہماری کہاں سنتا جی، اللہ تو نیک لوگوں کی سنتا نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، بس آپ کثرت سے دعائیں کریں، ہمیشہ دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ اب 8ویں چیز دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے ذکر الہی، یعنی اللہ کا ذکر۔ دیکھیے آپ آج کسی بھی آدمی سے پوچھ لو، اس کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، بہت پریشان ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے ذکر کا فائدہ قرآن نے کیا کہا دیکھیے، سورہ رعد آیت نمبر 28،
اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ دلی طور پر پریشان ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اب نویں چیز کیا ہے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے؟ وہ ہے توکل، یعنی بھروسہ۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیے، ابن ماجہ کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرو اللہ پر، یعنی پرندوں کی طرح بھروسہ کرو اللہ پر، جو ہر صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو بھر پیٹ لوٹ آتے ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ بھی تم کو ایسے ہی روزیاں دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ اب آخری اور 10ویں چیز دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے ہمیں دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنا ہوگا۔ یہ سبب ہے دنیا کی بہتر زندگی کا۔ کیسے؟ دیکھیے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کسی پریشان حال شخص کی مدد کرے۔ لیکن اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، آج ہم خود دوسروں کی پریشانیوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیاوی آفت، بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی، مصیبت، دکھ، درد، غم، قرض کے بوجھ کو ہٹا دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا اور ہمارے پریشانیوں کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔